صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین و اصحاب الاجمعین واللعنۃ الداعمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کلام المجید و فرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. صلوات پڑھ دیں محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کا اس فرش عزا پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے. جتنے قدم چل کر آئے ہیں پروردگار ایک ایک قدم پہ بہترین اجر عطا فرمائے. ہمیں حقیقی معنوں میں سید الشہداء کا عزادار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے. عزاداری اور عزاداروں کی خود ہی محافظت فرمائے. ہمارے دلوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اور جن مرحوم کے لیے کہا گیا ہے چودھری محمد بشیر، پروردگار ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اللہ بخش اور راجہ طلعت عباس کو بہترین حلال طیب و طاہر رزق عطا فرمائے. جو مومنین رزق کی تنگی میں ہیں پروردگار ان کو بہترین رزق عطا فرمائے. ہم سب کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات عنایت فرما دو. پروردگار بحق چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام باقر عباس زیدی صاحب کی اہلیہ علیل ہیں. پروردگار تو ان کی بالخصوص تمام بیماریوں کو شفا یابی میں تبدیل فرما. ثقلین عباس شاہ اور دیگر جو مومنین جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی یا میرے ذمہ دعائیں نہیں لگائی پروردگار ان تمام کو شفا کاملہ عجلہ عطا فرما. تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ یہ ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑا عنصر جو ہوتا ہے وہ درود ہوتا ہے، لہذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات عنایت فرما. ٹائم انشاءاللہ وہی 15 منٹ کے اوپر نیچے لوں گا. 2 گزارشات ہیں. اس فرش عزا کا بہت بڑا اجر ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ فرش عزا کوئی عام جگہ نہیں ہوتی. تھوڑی دیر پہلے یہ ایک عام گلی تھی لیکن اب یہ ایک اتنی مقدس جگہ بن گئی ہے کہ ہمارے ایمان کے مطابق ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام معصومین خود تشریف لے آتے ہیں. تو جب ایک ایسا بہترین مقام کہ جہاں تمام معصومین بھی یہاں تشریف فرما ہیں تو مناسب نہیں لگتا کہ ہم گلیوں میں پھرتے رہیں. ممکن ہے کہ کہیں ہماری ہمسائیگی میں کوئی پاک ہستی تشریف فرما ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی فرش عزا میں جتنی بھی عظیم شخصیت ہو اس سے بڑی عظیم جگہ اور کوئی بھی نہیں. دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک فرش عزا ہے. تو اپنی آپ تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری مولا کے در پہ یہاں ضرور لگوایا کریں. یہ کوئی عظمت نہیں ہوتی ادھر ادھر دور سے سپیکر کی آواز سننا، یہاں پر بیٹھنا بہت ضروری. دوسری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات دیکھتا ہوں میں بھی سوشل میڈیا پہ یا لوگوں کی باتیں سنتا ہوں
تو محسوس ہو جاتا ہے یہاں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. یعنی یہ پیغام میرا اپنوں کے لیے بھی ہے، یہ پیغام اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے کہ ہمیشہ آپ اپنا پیغام دیں، آپ اپنے مکتب، اپنی فکر، اپنی سوچ کا پرچار ضرور کریں، لیکن ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے کریں، کسی دوسرے کے مقدس چیز کو ہٹ نہ کریں. اور ہمارے ہاں تو یہ فتویٰ موجود ہے کہ اہل سنت ہوں یا کوئی بھی دوسرے ہوں، کسی کے مقدس کی بھی بے حرمتی کرنا جائز نہیں. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں، تو ان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے مقدسات کی بے حرمتی نہ کریں. یہ جو ہم ذوالجناح نکالتے ہیں، یہ جو علم مبارک ہوتا ہے، یہ جو سبیلیں اور لنگر ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں بہت مقدس سمجھا جاتا ہے. ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ جو لنگر بھی کھاتے ہیں تو یہ عبادت سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو علم میں مبارک کا سلام کر رہے ہوتے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. مولا کے ذوالجناح کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہاں انتہائی مقدس چیزیں ہیں. ہم آپ کے مقدسات کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مقدسات ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں نہ کیا کریں. فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی شخص کسی غیر ملک میں ہو، کائنات میں سب سے بڑے بت شکن کا نام کیا ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے بت شکن کا نام علی المرتضیٰ ہے. اور اس کی سیرت پہ چلتے ہوئے شیعہ سب سے بڑے بت شکن ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم کسی ایسے ملک میں نوکری کرنے گئے ہیں کہ جہاں کا مذہب بت پرستی ہو، تو ہم جا کے وہاں کے بت توڑنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ہم وہاں کے بت نہیں توڑتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ کہیں ہمیں ڈپورٹ نہ کر دیں، ہمارے رزق پہ حرج نہ آ جائے. لیکن یہی معاملہ ہم اپنے ملک میں رہ کر نہیں کرتے کہ اس وقت تو کیونکہ ہمارا رزق لگا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے رزق ختم ہو جائے گا تو ہم ان کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، ہم ان کے برے خداؤں کو نہیں کچھ کہتے. تو جب وہاں دوسرے ملکوں میں ہم اپنے رزق کی وجہ سے ان کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں، تو اپنے ملک میں رہ کے بھی دوسروں کے مقدسات کا احترام کرنا سیکھیں. کسی کو حق نہیں ہے، کسی شیعہ کو، کسی سنی کو، کسی دیگر مسالے کو، ہم سب بھائی بھائی بن کے اس ملک میں رہتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا اکٹھا ملک ہے. ہم ہر معاملے میں ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شامل ہیں. لہٰذا میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، میں بھی فیس بک پہ اور اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی یہ زیادتی ہوتی ہے. ہم اپنا پیغام پہنچاتے سخت الفاظوں کا استعمال کر بیٹھتے ہیں. ہماری طرف سے بھی سخت الفاظ اور بے حرمتی کے الفاظ نہ ہوں، اور ان سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہماری ساری عبادات کی جگہ ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کیا کریں. پیغام میرا آپ تک پہنچ گیا؟ ایک صلوات عنایت فرما دے محمد والی. ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ محبت اہل بیت ایمان کی علامت اور ایمان کا جز ہے. اور ابھی تک جو میں نے روایات آپ کے سامنے پیش کی، یا وہ قرآن کی آیات تھی یا ہمارے برادران کی کتابوں میں سے روایات تھی. ایسا نہیں ہے کہ میں مثلا اپنے مکاتب پہ زیادہ زور دیا اور دوسروں کا ہاں حدیث وہ موجود نہیں ہے. آج جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ ابن عساکر برادران کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا لیکن وہ کہ جو مومن ہو، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا لیکن وہ کہ جو منافق ہو. یہ روایت صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ روایت ابن عساکر نے بھی لکھی. اور اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک بات کہ اکثر کمپیریسن کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث اس صحابی کے بارے میں ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں علی کے بارے کوئی حدیث نہیں. مثال دے دیتا ہوں، کئی دفعہ روایت دکھائی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں اس کے بارے میں کہا گیا، اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اے اللہ اس کو اسلام میں لے آ، اے اللہ اس کو دین پہ لے آ، اے اللہ اس کو میرا ساتھی بنا دے،
اے اللہ اس کو کفر سے نکال اور دین پہ لے آ، لیکن اس طرح کی روایت علی کے بارے نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے علی کے بارے کوئی ایسی دعا نہیں کی۔ اب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ کسی کے دین میں آنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے اس کا پہلے کافر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کافر ہوگا تو اس کے لیے دعائیں کی جائیں گی کہ اے اللہ اس کو میرے ساتھ شامل کر دے، لیکن علی تو وہ ہے کہ جو خود کل کا کل ایمان ہے، جو خود کل کا کل ایمان ہو، اس کے بارے دعائیں کرنا فضول ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بندے کا کہ جو پہلے ہی اسلام پہ ہو، پہلے ہی دین پہ ہو، اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اے اللہ یہ اپنے دین پہ باقی رہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بھی روایت ابن عساکر نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ علی المال حق و حق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہم نعرے بھی لگاتے ہیں نا، علی حق کے، یہ اسی حدیث کے مطابق لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نعرہ بھی تھوڑا کمزور ہے، ہمیں نعرہ اس سے تھوڑا بلند لگانا چاہیے۔ میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ابن عساکر نے فرمایا کہ پہلے نمبر پہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ آگے بڑھ کے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے اللہ حق کو وہاں پھیر جہاں علی پھرتا ہے، یعنی آگے آگے علی ہیں، پیچھے پیچھے حق ہے۔ یہ جو ہم شیعہ ہیں یہ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ آگے آگے ہمارا امام ہے، پیچھے پیچھے ہم ہیں۔ لہٰذا اگر آگے آگے علی ہو، حق اس کے پیچھے ہو، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ تو ہے، لیکن علی وہ ہے کہ جو حق کا بھی امام ہے۔ علی صرف شیعوں کے امام نہیں، علی حق کے بھی امام ہیں۔ اور یہ روایت ہم نے شیعہ مورخ سے نہیں، جناب ابن عساکر سے لکھی۔ بہرحال جو حدیث پہلے آپ سے بیان کی اس کی تھوڑی سی تشریح۔ ایک شخص ہے جناب اہل سنت کے، ہمارے بہت مشہور امام احمد ابن حنبل سے درس دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اور ایک شاگرد اٹھ کے آتا ہے قریب اور کہتا ہے کہ میں نے ایک حدیث سن رکھی ہے لیکن مجھے اس میں شک ہے۔ اس نے کہا کہ کون سی حدیث ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے فرمایا۔ صلوات پڑھ دیں۔ کہ انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو وہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا۔ وہ کہتا ہے امام سے کہ مجھے یہ حدیث سننے میں تو آئی ہے لیکن میرا اس پہ ایمان نہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہیں سمجھا دیتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ یہ روایت تو تم نے نہیں سنی لیکن یہ روایت تم نے سن رکھی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا لیکن مومن، اور بغض نہیں رکھے گا لیکن منافق۔ کہتا ہے ہاں یہ والی حدیث میں نے سنی ہے، اس حدیث پہ مجھے ایمان ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ مومن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مومن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کہا اچھا تو یہ تو بتا کہ منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہا منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہا تو بات مسئلہ حل ہو گیا، علی سے بغض رکھنے والا منافق، علی سے محبت رکھنے والا مومن، اور تو یہ کہتا ہے کہ تجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آتی کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے۔ بات تو واضح ہے کہ علی اپنے سے محبت رکھنے والوں کو جنت میں بھیجتے رہیں گے، بغض رکھنے والوں کو جہنم بھیجتے رہیں گے۔
منافق کا ٹھکانہ جو جہنم ہے، اور علی سے بغض رکھنے والے جہنمی ہوئے۔ بس یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کو برابر نہ سمجھا کریں، سب کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ ایک صلوات عنایت فرما دے محمد۔ میرے وقت بھی اتنا تیزی سے گزرتا ہے نا، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک اور صلوات عنایت فرما دے۔ ہمارے برادران کے ہاں ایک روایت ہے، ہمارے پاس وہ روایت نہیں ہے، لیکن صرف مثال دینے کے لیے ان کے ہاں ایک روایت ہے کہ عشرہ مبشرہ کے نام سے، کہ 10 ایسے صحابی ہیں کہ جن کو اس دنیا میں ہی اللہ کے حبیب نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اب یہ جو ہم شیعہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر ابو ذر کا مقام ہے وہاں دوسروں کا نہیں، جہاں پہ جناب سلیمان ہیں وہاں پر دوسرے نہیں، جہاں پہ جناب مقداد ہیں وہاں پر دوسرے نہیں، میں اس کی مثال میں برادران کی طرف سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ حدیث نہیں ہے عشرہ مبشرہ کی، کہتے ہیں کہ 10 صحابی ایسے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں ان کو جنت کا مقام بتایا ہے۔ بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے مکتب کے مطابق بھی ان 10 جیسے باقی صحابہ نہیں، جہاں یہ صحابہ ہیں وہاں باقی صحابہ نہیں، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جہاں پر سب صحابہ ہیں وہاں پر علی نہیں۔ علی سے مقابلہ نہ کیا کرو، علی علی ہیں۔ ان سب نے بت پرستی سے نکلے ہیں اور اسلام قبول کیا، اور یہ تو خود کل کا کل ایمان ہے۔ وہ ایک خطیب کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا تو میں نے کہا میں یہاں پر دہراؤں گا۔ وہ فرما رہے تھے دعوت ذوال عشیرہ کے بارے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے دعوت دینی تھی، اللہ کے حبیب نے اللہ کے بارے میں دعوت دینی تھی، اور تھے بھی مکہ میں موجود، تو سب سے بہترین مقام کون سا تھا؟ خانہ کعبہ۔ اللہ کا رسول تھا، اللہ کے بارے دعوت دینی ہے تو اللہ کا گھر استعمال کرتا، کہا کہ نہیں، اللہ کا گھر استعمال نہیں کیا کیونکہ وہاں پر بت ہی بت تھے۔ 365 تو وہ بت تھے جو خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، اور باقی ہر قبیلے کا بت ان کے اپنے گھروں میں موجود ہوتا تھا۔ یعنی جس قبیلے کی لڑائی ہوتی تھی وہ اپنا بت اپنے ساتھ لے کر آتا تھا، پھر ایک قبیلے سے 2 قبیلے بن جاتے تھے تو پھر اس پہ لڑائی ہو جاتی تھی کہ بت کون رکھے گا، پھر وہ اپنا نیا بت بنانا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی ہر قبیلے کا اپنے پاس بھی بت ہوتا تھا اور اللہ کے گھر میں بھی بت رکھا ہوتا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے دعوت وہاں دینی تھی جہاں پر بت نہ ہو۔ خانہ کعبہ میں دعوت دیتا تو یہاں بھی بت، مکہ کے کسی گھر میں دعوت دیتا تو بھی بت۔ پورے مکہ میں ایک واحد گھر جناب ابو طالب کا تھا جہاں پر کوئی بت نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ورنہ یہاں پر دعوت نہ دی جاتی بلکہ ایسی جگہ پر دی جاتی۔ اگر یہاں بھی بت ہوتے اور جگہوں پہ بت ہوتے تو دعوت پھر اللہ کے گھر میں ہوتی۔ قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دے محمد وعلیہ۔ عزیزو، آج کا دن جو ہے جناب قاسم سے منسوب ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے جا رہے تھے، جناب قاسم کا سن بہت ہی چھوٹا تھا، ان کو وصیت کر نہیں سکتے تھے۔ قاسم کی ماں کو کہتے ہیں کہ بات سنو، جب میرا بھائی کربلا میں دشمن کے نرغے میں آ جائے گا نا، میرا قاسم اتنا ہوگا کہ تلوار اٹھا سکے گا، بس اس کے ہاتھ میں تلوار دے دینا اور اس کو میرے بھائی پہ قربان کر دینا۔ اور اگر بھائی اجازت نہ دینا تو یہ ایک خط لکھ رہا ہوں
جو قاسم کے بازو سے بندھا ہوگا میرا خط دکھا دینا، قاسم کو اجازت مل جائے گی۔ بس عزیزو، شب عاشور قاسم کی ماں اس کو نصیحتیں کرتی ہے کہ دیکھو بیٹا، پانی کی طلب نہ کرنا، کوشش کرنا اپنے چچا پہ اپنی جان نچھاور کر دینا۔ یقیناً میرے سے بہترین مصائب نہیں پڑھا جاتا کیونکہ میری اپنی حالت ایسی ہو جاتی ہے، لیکن فقط یہ جملے جو مولا حسین کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ تیار ہو کے تشریف لاتے ہیں نا، دشمن کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیسا چاند آ رہا ہے۔ تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، مولا حسین اجازت نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد اور لاشیں بڑھتے ہیں، اب جناب قاسم دوبارہ اجازت لیتے ہیں، مولا حسین اجازت نہیں دیتے۔ کچھ دیر کے بعد اہل بیت رسول کے لاشیں آنا شروع ہوتے ہیں، قاسم اجازت مانگتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ روتے ہوئے خیام میں واپس آ کے اپنی ماں سے کہتے ہیں، مادر گرامی مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ اب مولا حسین کو بلایا گیا اور مولا کو کہا کہ یہ آپ کے بھائی کا خط ہے۔ مولا حسین نے اس خط کو پکڑا، کبھی اس کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں اس خط میں کیا لکھا ہے، بس خط کو پڑھنے کے بعد جناب قاسم کو اجازت دی ہے۔ اب جناب قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، لیکن ان کے پاؤں اتنے نہیں ہیں کہ رکاب تک پہنچ جائیں، کبھی اس طرف جھکتے ہیں، کبھی اس طرف جھکتے ہیں، بہت مشکل سے سنبھل کے جناب قاسم روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر جناب غازی مولا حسین جناب علی اکبر ایک ٹیلے پہ بلند ہو کے اپنے شہزادے کی جنگ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جیسے ہی روانہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں، مبارزہ طلب کرتے ہیں کہ جو یہ کہتا تھا کہ حسن کی جنگ نہیں دیکھی، آج اس کا لال تمہیں جنگ کر کے دکھائے گا۔ بس عمر سعد گھبرا کے ارزق شامی کو کہتا ہے، ارزق شامی شام کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا کہ جس کو 70 بندوں کے خلاف بھیجا جاتا تھا۔ ارزق شامی کو کہتے ہیں کہ تو جا اور اس بچے کو سبق سکھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، جو کتاب میں لکھا ہے میں وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ حقارت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ایک بچے کے مقابلے میں ارزق شامی کو بھیجتا ہے، اس کے لیے تو میرا بچہ ہی کافی ہے۔ ایک بیٹے کو بھیجتا ہے کہ جناب قاسم ایک ہی وار سے اس کو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، مولا دوسرا وار کرتے ہیں اور اس کو بھی جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ اپنا تیسرا بیٹا بھیجتا ہے، مولا اس کو بھی جہنم کے راستے بھیج دیتے ہیں، اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، ادھر سے مولا غازی داد دیتے ہیں، مرحبا میرے شاگرد۔ مولا حسین کہتے ہیں، مرحبا میرے بیٹے۔ بس اب کیا ہوتا ہے، اس کے چاروں بیٹوں کو مولا فنار کرتے ہیں۔ اب ارزق شامی تیش میں آتا ہے، خود لیس ہو کے مقابلے میں آتا ہے۔ ادھر مولا حسین دیکھتے ہیں کہ اب ارزق شامی خود آ گیا ہے اور آگے سے ایک کم سن بچہ ہے۔ مولا حسین سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پروردگار میں ضرور اپنے بچے کا لاشا اٹھاؤں گا، لیکن یہ ہاشمی خون ہے، ایک کے مقابلے میں ایک کو شکست نہ دینا۔ اب کیا ہوتا ہے، مولا حسین سجدے میں جاتے ہیں کہ ایک ہی وار سے مولا قاسم اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اب مولا علی اکبر بھی سجدے میں ہیں، مولا غازی عباس بھی سجدے میں ہیں، امام حسین بھی سجدے میں ہیں کہ سر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قاسم نظر نہیں آتا۔ قاسم اب دشمن میں گھر چکا ہے، جس کے پاس برچھی ہے وہ برچھی مارتا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے۔ عزیزو ایک دفعہ سنبھل کے کہتا ہے، چچا میری خبر لیجئے۔ مولا حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، لیکن جب پہنچتے ہیں نا اس کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ جناب قاسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میں بڑے مطمئن سے یہ روایت پڑھتا ہوں کیونکہ میرے آقا نے زیارت ناہیہ میں کہا، سلام ہو اس لاشے پہ کہ جس کے لاشے گھوڑے نے پامال کر دیے۔ بس اب مولا جیسے ہی پہنچتے ہیں اپنی ابا کو پھیلا لیتے ہیں، جناب قاسم کا کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھاتے ہیں، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھاتے ہیں، اس کو اٹھا کے دامن ابا کو اپنے سینے سے لگا کے خیام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ قاسم کی ماں پوچھتی ہے، مولا حسین یہ انصاف تو نہیں ہے،
تمام لاشوں کو اٹھا کے تو کربلا خیام میں لے آیا اور میرے بچے کا لاشا نہیں لے آیا. مولا حسین سے کچھ بولا نہیں گیا, بس اس عبا کو کھولا کہ دیکھا قاسم کا لاشا ہی اسی طرح. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم. آوازیں بلند تر صلوات. ایک علماء کے ساتھ اللہ کو ممبر دے رہا ہوں. سانس لو پرچم میں عباس ہوا دیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سانس لو پرچم میں عباس ہوا دیتا ہے. یہ ہوا دے کر مریضوں کو شفا دیتا ہے. یا علی آپ کا بیٹا بھی ہے عجب معمار, خط کھائی کر دیوار اٹھا دیتا ہے. آپ کے سامنے علامہ